خواتین و حضرات، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ کلام اقبال میں آج جس کلام کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ آپ کو اسکرینز پہ نظر آ رہا ہے۔ اس کا عنوان ہے حضور رسالت مآب میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں، یعنی آپ کی خدمت میں، آپ کے سامنے۔ ویسے ہم حضور کو بھی حضور کہتے ہیں، لیکن اس میں اس کا سیاق بتاتا ہے، اس میں کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ حضور جو ہے اس کا مطلب ہے آپ کی حاضری میں، آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں۔ حضور رسالت مآب میں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں، آپ کی حاضری میں، آپ کی خدمت میں، یہ اس کا عنوان ہے۔ لکھتے ہیں، گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کر رفتے سفر روانہ ہوا۔ گراں کا مطلب ہے مشکل، بھاری، بوجھل۔ مجھ پر یہ ہنگامہ زمانہ، یعنی اس زمانے کا کیوس، اس کا ہنگامہ، یہ مجھ پر جب گراں ہوا تو میں اس جہاں سے رخت سفر باندھ کر روانہ ہو گیا۔ رخت سفر یعنی سفر کے لیے جو سامان آپ کے پاس ساز و سامان ہوتا ہے وہ لے کر یہاں سے میں روانہ ہو گیا۔ روانہ ہو گیا مطلب یہ کہ اس جہاں سے ہی میں نکل گیا، کیونکہ اس پورے نظام سے ہی، پورے زمانے کے جو نظام ہے، پورے زمانے کا جو یہ ہنگامہ ہے، کیوٹک سچویشن جو ہے یہاں کے نظام کی، اس سے تنگ آ کر میں یہاں سے نکل پڑا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس نظم کا حسن جو ہے وہ بہت ساری اس میں خوبیاں ہیں اس نظم میں، اور خاص طور پہ یہ کہ یہ ایک بالکل آخر میں جا کے صرف ایک مصرعے میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ علامہ صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں، وہ بات کیا ہے، وہ پیغام کیا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ ڈسکشن کا جو طریقہ میتھڈالوجی ہے، ہم 3 چیزیں جو ہیں وہ دیکھتے ہیں اپنے اس کو سمجھنے کے لیے۔ ایک یہ کہ ہم اس کے شعری محاسن دیکھتے ہیں کہ شعر کو شعر بنا دیا جس کلام نے، جس الفاظ کے انتخاب نے، جو تراکیب استعمال کی، جو استعارات استعمال کیے، جو تشبیہات استعمال کی، جو تلمیحات استعمال کی، اس میں جو صنائع بدائع کا استعمال ہوا، یہ سب سے پہلے مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس آپ یوں کہہ لیں کہ جس بات کو شاعری بنا دیا۔ بات تو سب کرتے ہیں، شاعری بھی سب کرتے ہیں، کلام تو سب لکھ لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ لزوم ہوتے ہیں، تو ان کو ایک عام کلام کو اٹھا کر شاعری بنا دینا، شعر بنا دینا۔ یہاں شعر شعر سے میری مراد محض شاعری نہیں ہے، وہ شعر جو شعریت کے مقام پر پوری اترے، یہ جو اعلیٰ ترین کلام ہوتا ہے اس کو شاعری کہتے ہیں۔ تو وہ شاعری بنا دینا، یہ اس میں سب سے پہلا قدم جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں شعری محاسن۔ یعنی وہ کیا محاسن ہیں جن کو ملحوظ رکھا گیا، وہ کیا الفاظ ہیں جن کا انتخاب کیا گیا، وہ کیا ترکیب ہیں جن کا استعمال کیا گیا۔ اور پھر اگر کوئی تشبیہ مثال کے طور پہ لائے ہیں اس جملے میں، تو اس کا مشبہ اور مشبہ بہی ایسا مطابقت رکھتا ہے، یعنی محض ایسے نہیں کہ ایک تشبیہ دے دی، بالکل ایسا لفظ ہوتا ہے کہ آپ اس سے بہتر کوئی لفظ چن نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے کہ یار اس سے بہتر بھی کوئی۔ پھر یہ کہ تشبیہ میں مثال کے طور پہ ایسی آپ کہیں ایسے پردے ہوتے ہیں کہ آپ بس کھولتے جائیں اور وہ کھلتی جائے گی، کھلتی ہی چلی جائے گی۔ جیسے قرآن مجید میں تشبیہات ہوتی ہیں نا، آپ کھولتے جائیں تو کھلتی چلی جائے گی، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں، اس کو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلی چیز ہے، اس کو ہم کہتے ہیں شعری محاسن۔ اس شعر کا حسن کیا ہے، اس کے محاسن کیا ہے، اس کی خوبیاں کیا ہیں۔ دوسرے مرحلے پہ ہم دیکھتے ہیں اس کے فنی محاسن کیا ہیں۔ فنی محاسن سے میری مراد جو ابھی میں نے لنگوسٹک کچھ چیزیں آپ کو عرض کی نا، جیسے تشبیہات ہیں، استعارات ہیں، تلمیحات ہیں، یا صنائع بدائع میں مثال کے طور پہ ہمیں صنعت ایہام پر گفتگو کی تھی پچھلی دفعہ کہ وہ صنعت ایہام کیا ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی چیزیں، یا لفظ و نشر مرتب غیر مرتب کی بھی بات ہم نے کی تھی کہ وہ کیسے مرتب اور غیر مرتب کو کس طرح ترتیب کے ساتھ لا کے اس کا ایک حسن بنا دیں، اس کو ہم کہتے ہیں فنی محاسن۔ یعنی آپ کہہ لیں ٹیکنیکلٹیز کہہ لیں کہ زبان کی ٹیکنیکلٹیز۔ تو یہ 2 مرحلے ہو گئے، اور تیسرا وہ آخری مرحلہ ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا پیغام کیا ہے، وہ بات کیا ہے جو کہنا چاہ رہے ہیں، وہ مضمون کیا ہے۔ تو یہ اسی ترتیب سے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اس پہ میں زیادہ، یہ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک پیڈاگوجی ہوتی ہے نا، ایک اپنی میتھڈالوجی ہوتی ہے بات کرنے کی، پڑھانے کی۔
تو یہ میں اس پہ اس لیے زیادہ ایمفسائز کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے شعر پڑھا علامہ اقبال کو، یار یہ کیا کہہ دیا انہوں نے، یہ تو کفر ہے یا بدعت ہے یا فلانا ہے یا یہ ہے وہ ہے. تو کیا کیا انہوں نے، غلطی کیا کی، آپ نے پہلے ہی تیسرے مرحلے پہ جم کر دیا. ٹھیک ہے نا، تیسرے مرحلے پہ. تیسرا مرحلہ کیا تھا کہ وہ بات سمجھنا. اب جب بات آپ سمجھیں گے تو اس کے لیے تو کانٹیکسٹ ہوگا نا. ہر بات کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے. اگر آپ اس کو کانٹیکسٹ سے کاٹ دیں گے تو بات کا مطلب آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں. اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، کلام. کلام جو ہوتا ہے نا، کلام، اس کی یہ ان بلٹ کوالٹی ہوتی ہے کہ اس کا ایک سیاق ہے، اس کا ایک سباق ہے. کلام ورنہ ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ تو وہ اقوال زرعی ہوں گی، کچھ اچھی باتیں ہوں گی، کچھ جملے ہوں گے، بس فل سٹاپ لگائیں اور وغیرہ، دیٹس آل. کلام کا مطلب یہ ہے جس کو آپ سپیچ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ کلام، جب میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں نا، تو اس بات میں ایک جملہ اگر آپ کاٹ لیں گے تو اس کا تو مطلب کہیں سے کہیں چلا جائے گا. جب میں آپ سے کلام کر رہا ہوں تو اس کا ایک سیاق ہے، اس کا ایک سباق ہے، ایک کانٹیکسٹ ہے، اس کی پوری کانٹیکسچولائزیشن ہے. وہ نہ صرف یہ کہ ہسٹوریکل کانٹیکسچولائزیشن ہوتی ہے، بلکہ اس کی ٹیکسچول کانٹیکسچولائزیشن بھی ہوتی ہے کہ اس کی کلام کے اندر کیا بات ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح ہمیں جمپ کر کے ایک دم غالب ہوں، اقبال ہوں یا کوئی اور شاعر ہوں یا کوئی اور صاحب علم ہوں، ہمیں اس کا کانٹیکسٹ کاٹ نہیں دینا چاہیے. اگر آپ کانٹیکسٹ کاٹ دیں گے تو پھر آپ اس پہ تنقید جو کریں گے وہ غیر مناسب تنقید ہوگی، وہ غیر علمی تنقید ہوگی. کہنے کا مطلب یہ ہے. تو آپ اس بات کو سمجھیں کس کانٹیکسٹ میں وہ بات ہو رہی ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ پوری نظم ایک طرف اور اس پوری نظم کا ایک آخری مصرع ایک طرف، صرف ایک مصرع. تو باقی ساری نظم میں آپ یوں کہہ لیں دوسرے الفاظ میں کہ آپ سٹیپ 1 اور سٹیپ 2، آپ کو یاد ہے اب سٹیپ 1 سٹیپ 2 کیا ہے؟ ابھی میں نے عرض کیا نا، مرحلہ پہلا مرحلہ اور دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ شعری محاسن اور فنی محاسن. کیا الفاظ کا انتخاب ہے، کیا وہ بات ہے، اس کو کس طرح شعر بنا دیا ہے. اعلیٰ کلام جس کو کہتے ہیں، اعلیٰ ادب. شعر تو پھر میں عرض کر رہا ہوں نا، کوئی بھی لکھ سکتا ہے. شعر کے لیے تو 2 4 5 چیزیں ہیں نا. ردیف قافیے کا خیال رکھنا ہے، ایک بحر ہے، ایک وزن ہے، ایک یعنی اور تھوڑی بہت 2 4 چیزیں ہوں گی. یہ بالکل ایسے ہی جیسے میں نے مثال دی تھی کہ چائے تو کوئی بھی بنا سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ اچھی چائے کس نے بنائی ہے، وہ حالانکہ انگریڈینٹس وہی ہیں، چائے کے انگریڈینٹس تو وہی ہیں. تو شعر کے انگریڈینٹس تو ہم میں سے کتنے شاعر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ جو کلام لکھتے ہیں. اعلیٰ ادب کیوں نہیں بن پاتا؟ اور کلام الفاظ بھی وہی ہیں. ایسا تو نہیں کہ وہ کوئی الفاظ کہیں اور سے لے کے آئے، یہی الفاظ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں وہی کرتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ اس کا شعری محاسن میں دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا الفاظ ہیں جو اس بات میں جس کے لیے انتخاب کیا گیا ہے، پھر اس کے لیے کیا کیا تراکیب بنائی گئی ہیں، کیا تلمیحات کس چیز کو کنیکٹ کیا گیا ہے، تشبیہ دی ہے تو مشبہ بہی کا خیال رکھا بھی ہے کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں. اور پھر آخری مرحلے میں آ کے اس کا پیغام. تو آپ دیکھیں گے اس کا ایک مصرع، اس پوری نظم کا آخری مصرع ترازو میں ایک طرف ہے اور باقی ساری نظم جو ہے وہ ایک طرف ہے. تو پہلے 2 مرحلوں میں آپ کو باقی نظم دیکھنی ہے اور تیسرے مرحلے میں جا کے تیسرا آخری مصرع جو ہے وہ تیسرے مرحلے کو بتائے. یہ بات واضح ہوگی؟ یہ میں نے کی کوئی سوال تو نہیں ہے؟ واضح. تو اب ہم شروع کرتے ہیں. گراں جو مجھ پہ یہ ہنگ. جی پلیز. ہاں جی، گڈ کوشچن، بتائیں جی. یہ میرا جہاں تو خیال ہے بال جبریل میں ہے. میرا بھی یہی جی نہیں، بانگ درا میں تو نہیں ہے، بال جبریل جی. ہاں یہ اچھا سوال میں نے اس لیے کہا، وہ آپ نے پہلے وہ اس لیے اصل میں یہ جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں یہ کوئی ایک ترتیب سے کوئی ایک کتاب نہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں گے آج میں 3 4 کتابوں میں سے مختلف کلام پڑھیں گے ہم، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے. تو کیا وجہ ہے یہ میرے اس طرح پڑھانے کی، کیا وجہ یعنی پڑھنے کی، یہ ڈسکشن کی کیا، ہم کیوں نہیں، السلام علیکم، کیوں نہیں ہم ایک ترتیب سے ایک جگہ سے شروع کر لیتے؟ اور یہ ہے نا. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کی وجہ یہ کہ میں ہر ایک ٹیچر اپنے مختلف طریقوں سے پڑھا رہے ہوتے ہیں اور بہت اچھا. میرا یہ ہے کہ میں اس کو تھیمیٹک کیٹیگرائزیشن کے تحت کر رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے سب سے پہلی جہاں سے شروع کیا تھا تو ہم نے تصوف پہ کلام کیا تھا. میری نوائے شوق سے شور حریم ذات. تو تصوف ایک تھیم ہے، تصوف ایک مضمون ہے جس پر شاعری کی جا رہی ہے. اب آپ کیا تھیم یوز کریں؟ آج وہ آخری مصرے میں پتہ چلے گا.
آخری مصرے، اس نظم کے آخری مصرے میں پتہ چلے گا کہ آج کا تھیم کیا ہے. تو یہ رباعیات میں ہے غزلیات؟ رباعی نہیں، نظم ہے، پوئم ہے. ہاں، تو اس کے آخری مصرے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آج کی تھیم کیا ہے. اور اس کے بعد ہم نے تصوف کے بعد فلسفے پر بھی گفتگو کی تھی، آپ کو یاد ہوگا. ایک فلسفہ زدہ کیا تھا، سید زادے کے نام، وہ نظم ہم نے پڑھی تھی. ہاں، یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پوئم کے ساتھ کوئی چھوٹے موٹے اور قطعات، کوئی اشعار یا کوئی قطع یا کوئی رباعی بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ وہ اس تھیم کو اچھی طرح واضح کر دیں ہم اپنے آڈینس پہ. تو آج بھی اس پوئم کے علاوہ بھی ہم 2-4 اور چیزیں دیکھیں گے جس سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ وہ پیغام کیا ہے جو وہ دینا چاہتے ہیں، وہ بات کیا ہے جو دینا. ٹھیک ہے جی، سر یہ بانگیہ درہ میں ہے. باقی طرح بھی ہے. اچھا نہیں، آپ صحیح کہہ رہی تھیں. اچھا آپ کہہ رہی تھیں، ایکسیلنٹ، جزاک اللہ. گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کر رخت سفر روانہ ہوا. مجھ پر زمانے کا یہ ہنگامہ، یہ جو کیوٹک سچویشن ہے، یہ جو ہنگامہ ہے، یہ جب مجھ پہ گراں ہوا تو پھر میں نے اپنا سامان اٹھایا، اپنی گٹھڑی باندھی اور میں یہاں سے روانہ ہو گیا، اس جہاں سے روانہ ہو گیا. قیود شام و سحر میں بسر تو کی، لیکن نظام کہنۂ عالم سے آشنا نہ ہوا. قیود کہتے ہیں قید کی جمع ہے، یہ قید کی جمع ہے قیود. قیود شام و سحر، شام و سحر کی قید. اس میں شام و سحر کو پچھلا ہنگامہ زمانہ کے ساتھ کنیکٹ کرنا پڑے گا. یعنی چونکہ اس کو کہتے ہیں، اس میں فنی محاسن میں اس کو کہتے ہیں عطف الخاص علی العام. یہ آپ نے لفظ سنا ہوگا، قرآن مجید میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، عطف الخاص علی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے شعر میں یا پہلے مصرے میں ایک جنرک بات کی، ٹھیک ہے، اور پھر دوسرے مصرے میں اس کو اس کے اور قریب کر دیا، اسپیسیفائڈ کر دیا. جیسے آپ کو یاد ہے نا، سلسلہ روز و شب، نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب، اصل حیات و ممات. اب دیکھیں اوپر کیا تھا، سلسلہ روز و شب، نقش گرے حادثات. حادثات واقعات کو کہتے ہیں، ایونٹس، جو کچھ بھی یہاں ہو رہا ہے حادثات. لیکن دوسرے مصرے میں اصل حیات و ممات کا لفظ، یعنی زندگی اور موت کا لفظ لے کے آپ اس کو انسان کے قریب کر دیا کہ حادثات ایسا نہیں کہ کائنات کے سارے حادثات، انسان کے، اس کو کہتے ہیں عطف الخاص علی العام. تو یہاں پہ کیا کیا، اوپر آپ نے ہنگامہ زمانہ کہہ دیا اور اس کو پھر بالکل قریب کر دیا شام و سحر کہہ کے، کہ شام و سحر کا جو ہنگامہ ہے. اب دوسرے الفاظ بھی یوں کہہ لیں. اور اس کو ایک اور استعمال اس کے لیے کہتے ہیں، یہ مطلب آپ شام و سحر جب استعمال کیا تو اس کو کہتے ہیں احاطے کا مضمون. احاطے کا مضمون مطلب ہے کہ آپ نے ایک اس کو شام و سحر کہہ کے نا ہر چیز کو اس میں سمیٹ دیا، ہر چیز کو. جیسے میں کہتا ہوں نا کہ یار یہ بات تو صبح و شام ایسا ہی ہو رہا ہے، تو میں نے کیا کہا، صبح و شام. تو کیا کیا، یعنی اس کو پورے ہر چیز کو اس کے اندر سمیٹا. اس کو کہتے ہیں احاطے کا مضمون. یہ کیا ہے، یہ چیزیں کیا ہیں، یہ فنی محاسن ہیں، ٹھیک ہے. تو قیود شام و سحر میں بسر تو کی، لیکن نظام کہنۂ عالم سے آشنا نہ ہوا. کہنا پرانا، قدیم، کہنۂ عالم، نظام کہنۂ عالم کی اس قدامت، یعنی اس عالم یعنی دنیا، یہ کائنات، اس دنیا سے اور شام و سحر کے حساب سے بھی عالم کا لفظ لیا ہے. تو یہ دیکھیں نا، یہ ساری چیزیں اسی مطابقت سے. نظام کہنۂ عالم یعنی اس عالم کے نظام کی قدامت، اس سے میں آشنا نہیں ہوا. آشنا نہیں ہوا مطلب کیا ہے کہ اس کے ساتھ میری کمپیٹیبلٹی نہیں ہو سکی. ویسے تو آشنا کا مطلب ہوتا ہے کہ جان پہ، لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ میں کیا کہتے ہیں کہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہو سکی میری، جی میری اس کے ساتھ جو ہے نا مطابقت نہیں ہو سکی. اس لیے میں نے یہاں سے اپنی گٹھڑی باندھی، رخت سفر لیا اور پھر میں اس جہاں سے نکل گیا. واضح ہے جی اب تک؟ اس کے بعد کیا ہوا،